السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں بات کروں گا آپ کے ساتھ اعتکاف کے حوالے سے۔ اعتکاف عکف سے ہے، جس کا معنی ایک جگہ جم کر بیٹھنا ہے۔ شریعت اسلام میں اس سے مراد ہے کہ انسان دنیا سے کٹ کر مسجد میں خلوت اختیار کرے اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف رمضان کی آخری 10 راتوں میں کیا کرتے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں بتائے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف رمضان کے درمیانے عشرے میں کیا، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے نظر مانی تھی کہ وہ ایک رات بیت اللہ میں اعتکاف بیٹھیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی نظر پوری کرنے کا حکم دیا۔ بخاری شریف کی حدیث 2032۔ صحیح بات یہی ہے کہ اعتکاف کی کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں، لہذا کم از کم ایک رات یا کچھ حصہ بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ 10 راتیں پوری ہی اعتکاف کیا جائے۔ جس کو جتنی توفیق ہو اتنی مدت اعتکاف کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے اپنی جگہ پر مغرب سے پہلے پہنچنا چاہیے۔ عید کے چاند دیکھے جانے کے ساتھ ہی اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے، اور عید کی تیاری کے لیے اگر ممکن ہو تو گھر واپس جا کر سنت کے مطابق تیاری کی جائے۔ اعتکاف میں کرنے والے کام: اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پورا رمضان ہر رات قرآن کی دہرائی کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آخری 10 راتوں میں خوب عبادت کرتے، یہاں تک کہ پوری رات عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2024۔ لہذا آخری عشرے میں اور بالخصوص اعتکاف کی حالت میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اعتکاف کے دوران جائز کام: ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا کرتیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا کو ان کا گھر کچھ دور ہونے کی وجہ سے ان کے گھر چھوڑنے کے لیے خود ان کے ساتھ گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2038۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل مہربان ٹی وی سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔